ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو ایک کوئک کوشچن ہے، اگر آپ میں سے کوئی آنسر کرنا چاہے کہ کیا آپ لوگوں سے مینج ہوا کسی بھی سسٹر سے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو یا اپنے فرینڈ میں سے کسی کو حدیث سنا سکے، جو ہمارا لاسٹ ویک کا ہوم ورک تھا؟ اینی بڈی؟ جی ماشاءاللہ، عمیرہ کہہ رہی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سنائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، دیٹس ریلی گڈ۔ اور مہوش کا بھی ہینڈ ریز ہے۔ جی مہوش، آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی سنائی ہے، زبردست، جزاک اللہ خیر، دیٹس ریلی گڈ، دیٹس ریلی گڈ، ماشاءاللہ۔ تو آپ ایوری ویک ہم ایسے کرتے ہیں کہ ٹرائی کریں ہم ایوری ویک کوئی حدیث جو ہم آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنے گھر میں کسی کو سنائے، اپنے فرینڈس میں کسی کو سنائیے۔ تو الحمدللہ آئی آلسو مینیجڈ کہ میں نے بھی اپنے فیملی کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ شیئر کی تھی، الحمدللہ۔ اور چلیے پھر آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن ہم ایک کوئک کوئز بھی کریں گے، سو پلیز بی الرٹ، اور انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا کل کی حدیث آپ نے کسی اور کو سنائی تھی؟ کیسا تجربہ رہا؟ کون بھول گیا، نہیں سنا سکا؟ یہ آپ کا ہوم ورک تھا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ جو کام کہا جائے اس کو لازمن کر لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم تسلی دے دیتے ہیں اپنے آپ کو، میں نے یہ جو کر لیا ہے تو کر لیا نا، نہیں، جو کہا جائے اسے بھی کرنا لازم ہے۔ یہ ساتھ انگریزی کا اسی لیے تھوڑا سا وہ حصہ ڈال دیا گیا کہ ہمارے اب آئندہ لوگ بائے لنگول ہو گئے ہیں، کچھ اردو آتی کچھ انگریزی آتی ہے، تو عذر نہ رہے کہ سمجھ میں نہیں آیا اردو، کیونکہ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے نا کہ ہر شخص تر و تازہ ہونا چاہتا ہے اور اس میں پھر حصہ لینا چاہتا ہے۔ پتہ ہے آپ کے لیے اتنا اچھا بہانہ تھا کہ مجھے ایک ہوم ورک ملا ہے، تو پلیز میری ہیلپ کرو اور مجھ سے یہ سن لو۔ تو حدیث ایسی چیز ہے جو ایک سن لیتا نا، پھر وہ ایک پہ نہیں رہتا، پھر وہ اگلے کی ضرور ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر تعلیم کا شوق نہیں ہے، خصوصی طور پر ان تک اگر یہ احادیث آپ پہنچائیں، کیونکہ اس پوری مشکات میں سے اور ریاض الصالحین میں سے اس باب کا انتخاب کیا بھی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ ہمارے ہاں جو اتنا لٹریسی ریٹ کم ہے، اور دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اس کو بڑھا جائے، کیونکہ تعلیم کے بغیر کسی بھی قوم میں تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی تعلیم کے بغیر، اور تعلیم کا عمل شروع کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو اس پر آمادہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں ہیں اور جو انداز ہے، اس سے بڑھ کر مؤثر انداز کوئی ہے بھی نہیں۔
کیونکہ میں جب بھی کسی درس پہ جاتی ہوں یا کسی بھی گھر جاتی ہوں، باہر ڈرائیوروں کی فوج مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ، میں کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے، ہمیں ان پر اثر درسوں کی ضرورت ہے تو کیا ان کو نہیں؟ ان کو نہیں۔ 2-4 دن پہلے مجھے اسی طرح کسی مجلس میں جانے کے اتفاق ہو، وہ رش تھا گاڑیوں کا، تو میں ذرا پہلے اتر گئی، پیدل چل کے ذرا سا دیکھ رہے تھے ہم، بہت سارا ایسے پوری لاٹ کھڑی تھی ڈرائیورز کی، اور مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ اندر خواتین کا ایک ہجوم بیٹھا ہوا ہے اور باہر یہ اتنا ہجوم، اتنا تو نہیں لیکن اس سے 1/3 ضرور ہوگا، یہ باہر کھڑا۔ میں نے کہا اندر والوں کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی تو اتنی ہی اس علم کی، قرآن کی ضرورت ہے جتنی اندر والوں کو، یعنی ہم کو ضرورت ہے، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کی ایسی گیدرنگ ہو، وہاں کچھ نہ کچھ ایک پڑھے لکھے ڈرائیور کو کوئی کتاب دے کے دوسروں کو پڑھانے کے لیے، یا کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ آپ کریں، تاکہ جہاں جہاں تک خیر پہنچے۔ اور پھر آپ دیکھیے ان لوگوں تک خیر پہنچانے کا صلہ کس کو ملتا ہے؟ پلٹ کے آپ ہی کو ملتا ہے، آپ ہی کا کام زیادہ ایمانداری سے کریں گے، آپ ہی کے بات زیادہ اچھی طرح سے سنیں گے، جو بہت سے مسائل کرتے رہتے ہیں ان سے نکلیں گے، ان تک بھی میسج دیں، کیونکہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو جو بھی ہمارے خادم ہیں وہ ہماری رعیت ہیں اور ان کے بارے میں ہم ہی سے پوچھو گی۔ چلیے ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں آج، دروشی پڑھ لیجئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار۔ من النار نہیں ہے، من نار ہے جی۔ رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ ابو نہیں ہے، یعنی ابو جو ہے ذرا سا واو کی ساؤنڈ آنی چاہیے، بالکل ابو داود نہیں کہا کرے۔ رواہ ابو داود، اب صحیح۔ چلیے مل کے پڑھیے پوری حدیث۔ ایک اور پروننسیشن کی غلطی ہے، والترمذی، یہ جو تے کی شد ہوتی ہے ال کے بعد عموماً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، یہ ذرا ڈیفیکلٹ پروننسیشن ہوتا ہے۔ مثلا والتدبر کو کیا پڑھتے ہیں؟ وتدبر، تو ال کے بعد جب تے آتی ہے تو اس پہ شد کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرنا ضروری ہوتا ہے، تو والترمذی، وترمذی نہیں پڑھنا، والترمذی جی، کیونکہ اگر کسی پڑھانے والے کو کتاب کا نام ہی نہیں پڑھنا آتا تو وہ حدیث کیا پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے۔ ترجمہ وعن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم، من جو کوئی، سئل پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عن علم کسی علم کے بارے میں یا علم کی کسی بات کے بارے میں، فکتمہ پھر اس نے اس کو چھپا دیا، یعنی نہیں بتایا۔ کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی، الجما
لگام دی جائے گی یا وہ شخص لگام دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن بلجام ایک لگام من نار آگ کی، یعنی اس چھپانے والے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام معلوم ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ سے جو رسی گزاری جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کو پکڑا جاتا ہے اس کو لگام بولتے ہیں۔ جب گھوڑا سرکش ہونے لگتا ہے تو لگام کھینچ لی جاتی ہے اس کی اور اس کو روک لیا جاتا ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں نا، تو اسی طرح گھوڑے کو لگام کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اور لگام کھینچ کے بریک لگاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ گدھا گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جہاں روکنا ہوتا ہے ریڈ لائٹ پہ مثلاً تو وہ لگام کھینچتے ہیں، بریک نہیں لگاتے۔ تو قیامت کے دن جو شخص علم کی بات چھپائے گا اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کوئی اور سزا کیوں نہیں؟ آگ کی لگام ہی کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کی بات روکی تھی۔ یعنی انسان کا منہ یا انسان کی زبان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، یعنی اس نے اللہ کے دین کی بات بتانے کے لیے اپنی زبان کو تکلیف نہ دی، زبان کو استعمال نہ کیا، اپنا منہ بند رکھا، تو پھر قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام سے بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ بہت سی سزائیں اعمال سے ریزمبل کرتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جس قسم کا کوئی گناہ دنیا میں کرے گا، خودکشی کا تو صاف طور پر آتا ہے، جس طریقے سے کوئی خودکشی کرے گا قیامت کے دن جہنم میں اس قسم کی سزا وہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سوالی کو دین کی بات نہ بتانا اور صحیح بات نہ بتانا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سوالی کو ڈانٹیے مت۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات غفلت میں، بعض اوقات موڈ نہیں، بعض اوقات کوئی وجہ بنیاد بنا کر دوسرے کے سوال کو رد کر دیتے ہیں۔ اور یہ سوال کرنے والا کون کون ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کلاس روم کے اندر ایک طالب علم بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی مجلس میں کوئی شخص ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ کہیں ہو سفر کرتے ہوئے، یا کسی کھانے کی دعوت میں، کسی راہ چلتے ہوئے، کسی پارک میں واک کرتے ہوئے، کہیں پر بھی۔ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو علم کے پیاسے لوگ یا ضرورت مند لوگ آپ کی طرف سوال کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ ایسے میں بعض اوقات انسان جواب دینے میں سستی کرتا ہے، اور سستی کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی، مثلاً تھکاوٹ، مثلاً یہ خوف کہ اچھا اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی عالم بن جائے گا، یہ میرے برابر ہو جائے گا، مجھ سے مقابلہ کرے گا، تو بہتر ہے اس کو سب کچھ نہ بتاؤ۔ جیسے شیر نے بلی سے مختلف سوال کیے تھے، تو ایک سوال کا اس نے یعنی درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا اس کو۔ یہ تو ایک سمبل ہے، کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ یعنی اس نے ہوشیاری دکھائی تھی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا گر نہیں بتایا یا اپنا راز نہیں دیا۔ تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے اور آپ اس کو نہیں بتاتے کسی معقول ریزن کے بغیر، معقول ریزن دیکھیں ایکسیپشنل کیس ہر چیز میں ہو سکتے ہیں، معقول ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً ایک بچہ آپ سے ایسا سوال کر رہا ہے کہ جس کا جواب دینا آپ کے خیال میں اس کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے یا قبل از وقت ہے، یا استاد سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو قبل از وقت ہے، اگر پہلے ہی دن استاد اس کا جواب دے دے یا وقت سے پہلے دے دے تو ہو سکتا ہے طالب علم مایوس ہو کے یا اپنے لیے ایک بوجھ اور بھار سمجھ کے وہ اس سلسلے کو چھوڑ ہی دے۔ تو وہ حکمت تو اپنی جگہ ہے، لیکن عام حالات میں کسی سوالی کا سوال رد کرنا سخت گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ویسے لوگ کچھ نہیں سیکھتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ میں چلے ہی گئے ہیں تو آپ کو سوال کر کر کے زج کر دیں گے۔ ایسے میں نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں سوال، لیکن اس وقت یہی حدیث یاد کر لیا کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جینون شخص ہو، یعنی کچھ لوگ تو سوال برائے سوال کرتے ہیں،
یا ان کا مقصد آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی فساد پھیلانا ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یا آپ کو باتوں میں لگانا ہوتا ہے، یا ان کا اپنا کوئی مقصد پیچھے ہوتا ہے، آپ سے جواب نکلوا کے اپنا کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. کئی اغراض ہوتی ہیں لوگوں کے بھی سوال کرنے کی. لیکن ایسے میں معاملات کو سمجھتے ہوئے حکمت کے ساتھ جتنا ضرورت ہو اتنا جواب دے دیجیے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ زائد از ضرورت بولیے. آپ حکمت کے تحت کچھ کم کر سکتے ہیں بات کو، لیکن سوالی کے سوال کو رد نہ کریں. اچھا، کون کون سے سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں؟ یعنی ویسے تو ایک عام حکم ہے کہ سوالی کے سوال کو آپ رد نہیں کر سکتے. اگر کسی سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی، قتمہ ہے، چھپا لی، نہیں بتائی، تو اس کی پکڑ ہے. لیکن اس سے ایگزمپٹڈ کون کون سی صورتیں؟ ایک تو یہی کہ آپ مثلاً پڑھا رہے ہیں ایک موضوع اور کوئی آپ سے بالکل ارریلیونٹ بات کرتا ہے، تو اس کا جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس کی دلیل موجود ہے سنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے اسی طرح ریلیونٹ سوال کیا. آپ نے بتایا کہ حج فرض ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. جب خطبہ مکمل کیے تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا بھی. تو اگر کوئی شخص غلط سوال کر رہا ہو تو سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں آسان طریقے سے. جہاں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، کہ فروعی مسائل ایسے ہوں کہ جس میں لوگ اپنے مسلک کی سپورٹ میں آپ سے کوئی جواب چاہتے ہوں، تو وہاں پر آپ کوئی اچھی نصیحت کر سکتے ہیں جواب میں، ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے کہ جس جواب سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو. جس جواب سے فائدے کی بجائے نقصان نظر آ رہا ہو اور دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں آپ ان کو پھر اچھی نصیحت ضرور کیجیے. اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب آپ کو آتا ہی نہیں، یا آپ جواب کے بارے میں شک میں ہیں، تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں، یا میں اس کے بارے میں ابھی تک پورے کانفیڈنس میں نہیں ہوں، مجھے یقین نہیں ہے، یقینی علم نہیں ہے اس کا. تو امام مالک جن باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں لا ادری کہہ دیا کرتے تھے آسان طریقے سے. یہاں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے من سئل عن علم، یعنی سوال بھی مفید ہو، علم چاہتا ہو کوئی شخص، تو اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. ذاتی زندگی کے سوالوں کے جواب کی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہ سوال محض سوال نہیں ہے بلکہ علمی سوال کی بات ہے. علمی سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے آپ بعض اوقات الہدا کی ریسپشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، مثلاً اسٹال پہ کھڑے ہیں، آپ کسی جگہ پر انتظار کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے آ کے پوچھتا ہے اچھا یہ بتائیے یہاں کون کون سے کورسز ہوتے ہیں، آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میں نہیں بتا سکتی، یا یہ ہے کہ آپ ٹال مٹول کر کے جواب دیں، یا آدھا جواب دیں اور آدھا نہ دیں. ایسے میں آپ حریص ہوں، کیونکہ اگر کسی کو آپ نے ایک خیر کی بات بتا دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس خیر کو پالے. سننے والے کی جو سطح ہے اس کے مطابق بھی جواب ہونا چاہیے. بہرحال اصل چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ علم کا چھپانا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً میں ہشام کو پڑھا رہی تھی قرآن پاک، تو سورۃ التحریم پڑھا رہی تھی. سورۃ تحریم مشکل صورتوں میں سے اور بچوں کے لیول سے بہت اوپر ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کے سوال رد کر دیتے ہیں، یعنی بچے جب کچھ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں تو بچے ہی ہیں، کیا ہوا، جو چپ کرو چپ کرو، تم تو ہر وقت میرا سر کھاتے رہتے ہو یا کچھ. ایسا کبھی نہیں بچوں کو بولنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو وہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا نا. اس نے کہا مجھے آپ بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب میرے لیے ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن الحمدللہ میں نے ساری صورت اس کو ایکسپلین کی اس کے لیول پر اور اس کو بتایا. کیونکہ آج اگر جواب نہیں ملے کل تو کوئی ڈسکریجڈ ہوگا اور پھر مزید اس کا قرآن میں شوق ہی نہیں رہے گا. لیکن اگر اس کو ایک بات پتہ چلتی، اب پوچھ رہا تھا کل یا پرسوں کہ پڑھنا کیوں شروع ہوا تھا، پڑھنا کس نے انوینٹ کیا تھا، یہ سب سے مشکل کام یہ دنیا کا کیوں شروع ہوا. تو میں اس وقت سوچی تھی کہ میں اس کو اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، تھوڑا فرشتوں کے بارے میں کو کتنے عظیم مخلوق ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں انسان کو عزت ملی. اور تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سوال تو خود آپ کے گھر میں آپ کے بچے کریں گے.
باہر کا تو آپ چھوڑیے، لیکن بچوں کے سوال بھی اگر کسی علم کے بارے میں ہو تو اس کو چھپانا بھی ایسا ہی جرم ہوگا، کیونکہ بچوں کو کون بتائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ علم آیا نا، نکرہ ہے، کوئی بھی علم، اور مراد نفع مند علم ہی ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اگر آپ کے علم میں ہے تو. اب جہاں تک یہ نوٹس دینے کی بات ہے یا اسائنمنٹ کی کاپی دینے کی بات ہے، تو یہ علم کا سوال نہیں ہے. دراصل یہ کس چیز کا سوال ہے؟ دوسرے کی محنت کو ہتھیانے کا سوال ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت اکثر لوگوں کا تقاضا یہی ہوتا تھا کہ میں اسائنمنٹ بنا لوں اور پھر ان کو دے دوں، اور اگر میں ان کو دے دیتی تو پھر سب کے نمبر برابر ہو جاتے، تو میرا میرٹ اسکالرشپ کہاں سے بنتا، پھر تو سب کے ہی بن جاتے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، نقالی، فوٹو کاپی، اس طرح کی حرکتوں سے پاس ہونا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں ان سے ہمیشہ کہتی، آپ مجھ سے جتنے گھنٹے چاہیں گے پڑھنے کو کہیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گی. اور میں ڈیلی پڑھاتی تھی اپنی کلاس والوں کو، ڈیلی. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں لکھی ہوئی اسائنمنٹ آپ کو دے دوں، میں نہیں دوں گی. آپ مجھ سے کتابوں کے نام پوچھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی جہاں سے میں نے بنائی. بنانا آپ کو خود ہوگا، کیونکہ ایسے سوالوں کے جواب دینے میں، یعنی اسائنمنٹس اور نوٹس دینے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو آپ نکما بنا رہے ہیں. یعنی یہ سوال علم کا نہیں، یہ تو نکمے پن کا ایک اظہار ہے. اس لیے تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا. آپ پڑھا دیجیے، اگر وہ علم پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجیے. یعنی علم کا سوال ہے، نوٹس کا سوال نہیں ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا میم پہ پیش ہے. میں دونوں دفعہ ساؤنڈ میم پہ بھی زبر کی سن رہی ہوں. لا يتعلمه ہونا چاہیے. کیوں؟ تعلم یتعلم ہوتا، یتعلم تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. پڑھیے ایک دفعہ آپ. وعنہ اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے تعلم علم حاصل کیا، علمن کوئی علم، مما اس میں سے جو، یبتغا
چاہا جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، عز و جل لا یتعلمہ نہیں وہ سیکھتا اس کو، الا مگر، لیصیبا تاکہ پا سکے، بہی ساتھ اس کے، عرضاً ساز و سامان، من الدنیا دنیا میں سے یعنی دنیا کا مال، لم یجد تو نہ وہ پائے گا، عرف الجنہ جنت کی خوشبو بھی، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی ریحہا ریحہا کا مطلب ہے اس کی خوشبو۔ رواہ ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا، باسناد صحیح صحیح سند کے ساتھ۔ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم اور دوسرے دینی علم، ایک علم ہدایت اور ایک علم الاسماء، جو تقسیم سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ دنیاوی علوم جو اکثر و بیشتر ہنر پر مبنی ہوتے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے حصول کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے، مثلا رزق حلال کی طلب، امت مسلمہ کی سربلندی، اور ان میں بھی جائز و ناجائز کی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ علوم انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری قسم کا علم یعنی علم ہدایت، یا جسے دوسرے لفظوں میں دین کا علم کہا جاتا ہے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض دین پر عمل کرنا اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہنا ہوتا ہے۔ یہ علوم نہ تو کسی دنیاوی زینت کے اختیار کرنے یا آرام و آرائش یا شہرت یا دنیاوی مال کمانے کی نیت سے ہونے چاہیے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی اور غرض چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس علم کے حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو کوئی شخص اس علم کو کس مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس سے دنیا کما سکے، اور دنیا کمانے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً شہرت کمانا، مثلاً مال کمانا، مثلاً کسی مقام کو پانے کی خواہش، یا کسی دنیاوی ٹائٹل یا کسی سرٹیفکیٹ یا شہادت یا کسی اور ایسی غرض سے اس کو حاصل کرنا جس سے دنیا میں وہ اپنا مقام بنا سکے، تو ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہا ہے۔ تو جو شخص ان مقاصد کی خاطر یعنی دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین سیکھتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی، دور دور تک جا رہی ہوگی، یوم القیامت، اور اس کا یہ انجام قیامت کے دن ہوگا۔ تو گویا علم دین صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر دنیا حاصل کرنا مقصد ہوا تو یہ عمل بھی جرم بن جائے گا، نیکی اور ثواب نہیں، جرم۔ تو خواہ انسان دنیا میں دین کا کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، یا وہ عالم دین کہلائے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام اور رتبہ بن جائے، لیکن جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح دنیاوی علوم حاصل کر کے عموماً عہدے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں یا مختلف جابز حاصل کی جاتی ہیں، دینی علم کے پڑھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلے دور میں عموماً علماء کو قاضی کا عہدہ پیش کیا جاتا، یا پھر اسی طرح کے کچھ اور دنیاوی عہدے علماء کے لیے ہوتے، اور یہی وجہ کہ آپ نے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کی حالات زندگی میں پڑھا ہوگا کہ جب بھی کوئی عہدہ انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کبھی بھی خوش نہیں ہوئے اور اس سے دور بھاگے، کیونکہ انہوں نے
یہ نیت رکھ کے کبھی یہ سب کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اس سے انہیں کوئی غرض ہی نہیں تھی، کوئی لالچ ہی نہیں تھی، اس لیے جب کوئی ایسی چیز آئی بھی تو وہ کبھی بھی اس پر خوش نہیں ہوئے۔ اس میں آپ دیکھیے یہاں پر بات نیت ہی کی ہو رہی، جیسے آپ نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات۔ ایک ہے کسی عہدے یا شہرت یا مال کو کمانے کی نیت سے ایسا علم حاصل کرنا کہ آج کل اس کی بڑی مانگ ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں تاکہ وہ فلاں فلاں عہدے پر فائز ہو سکے۔ مثلا بعض حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علماء کی بڑی عزت کرتی ہیں، ان کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتی ہیں، ان کو بہت اونچا لے جاتی ہیں، اور عامت الناس کو تو صرف ظاہریت پسند آتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم فلاں عہدے پہ پہنچ گیا، فلاں شخص فلاں مقام پہ پہنچ گیا، اور ایک ہوا چل پڑی، ایک رواج بن گیا کہ دین کا علم پڑھ کے دنیا بہت مل جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی خدا خوفی رکھنے والا بادشاہ ہے اور وہ علماء کی یا علم والوں کی عزت کرتا ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان اس علم کو ڈھال یا وسیلہ بنا کے خود یا بچوں کو یا اوروں کو اس طرف لگا دے، تو یہ انتہائی مکروہ فعل ہے۔ لیکن ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس راہ پر قدم رکھا، لیکن ہوا کیا کہ جو وہ کام کرتا گیا اس کی پذیرائی ہوتی گئی، یعنی وہ سیکھتا گیا، اس کی ضرورت عوام کو پیش آئی، تو پھر کیا ہوا کہ اب دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی، انہوں نے محنت کی، وہ محنت کر کے صرف اپنے آپ تک عمل کریں اور بس کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اوروں کی خدمت کے لیے بھی لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین آتے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی کہ کچھ لوگوں نے اسٹرکٹلی اس اصول پر اپنے آپ کو قائم رکھا، کمائی کے لیے اور طریقہ رکھا، اور علم دین کی مفت خدمت کی، کوئی معاوضہ نہیں لیا اس کے صلے میں، کوئی عہدہ نہیں قبول کیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ مثلا امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے پہلے، اور بعد میں بھی انہوں نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنا روزگار اسی کو رکھا۔ اسی طرح آپ محدثین وغیرہ کے نام کے ساتھ دیکھیں گے بزاز کپڑا فروش کو کہتے ہیں، جیسے کپڑے والا ہمارے ہاں بولتے ہیں۔ اسی طرح جساس، امام ابو بکر جساس جو تھے، انہوں نے احکام القرآن، قرآن پاک کی جو لیگل آیات ہیں یعنی احکام، اس کی تفسیر کی ہے، ان کے نام کے ساتھ جساس تھا۔ جساس کس کو کہتے ہیں؟ چونا فروش کو۔ کچھ لوگ جو تھے جیسے عبداللہ بن مبارک جو تھے، تابعی تھے، امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک حصے میں وہ تجارت کرتے تھے۔ تو ایسی مثالیں بھی ہیں۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جو ہیں، ان کو قاضی القضات کا عہدہ دیا گیا اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا۔ اور یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گئی کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے استاد مقرر کر کے انہیں فل ٹائم ہائر کیا کہ تم اور کچھ نہ کرو۔ یعنی ایک شخص اگر وہ دین کو ٹائم دیتا تو اپنے کام، تجارت، کسی کام کے لیے، معاش کے لیے کوئی وقت اس کا نہیں رہتا۔ ایسے شخص کو اگر حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی معاوضہ دے دیا جاتا ہے اس کی ہمہ وقتی خدمات حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی اپنی خواہش مال کمانا یا مال چانا نہیں، تو اس کو بغیر مانگے اگر کچھ ملتا ہے، بغیر نیت، بغیر لالچ، بغیر مانگے اگر خود سے کچھ آفر کرتا ہے کوئی، تو اس کے لیے یہ لینا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اور اس کے دلائل بھی شروع سے ہی موجود ہیں۔ چلیے حدیث اگلی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس اس کو اس دفعہ میں نے ملا کے پڑھا ہے، غور کیجئے، اس لیے لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جی مل کے پڑھیے. شابش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. اب دیکھیے عنہما اس لیے آیا ہے کہ دونوں ہی صحابی ہیں. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یقبض العلم، نہیں قبض کر لے گا یعنی نہیں اٹھائے گا، العلم، علم کو، انتزاعا، کھینچ کر، ینتزعہ من الناس، کہ اسے لوگوں سے کھینچ لے یا ان کے سینوں سے نکال لے، ولیکن، لیکن، یقبض العلم، اٹھا لے گا علم، بقبض العلماء، علماء کے اٹھانے کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لم یبق عالما، جب وہ نہیں باقی رکھے گا کسی عالم کو، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا، سب کو فوت کر لے گا، تو حال کیا ہو جائے گا، اتخذ الناس، بنا لیں گے لوگ، رؤوسن، سردار، جہالن، جاہلوں کو لیڈر بنا لیں گے، دینی پیشوا اور رہنما. فسئلوا، پھر وہ سوال کیے جائیں گے، یعنی لوگ ان سے اپنے مسئلے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ فتوے دیا کریں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، بھٹکیں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. یہاں پر قیامت کی علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، دین کے عالم ناپید ہو جائیں گے. جب عالم نہیں بچیں گے تو پھر جاہل امام بن جائیں گے، لیڈرز بن جائیں گے، انہیں قرآن و سنت کا علم کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ مفتی اور مجتہد کہلائیں گے، اور پھر اپنے خود ساختہ مسئلوں سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. تو یہاں پر انڈائریکٹلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء دین تیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس فتنے سے بچا جا سکے. لیکن جب لوگوں کی ہمتیں کم ہو جائیں گی، مقاصد بدل جائیں گے، مقصد دنیا کمانا ہو جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف نہیں کریں گے، تو دنیا میں جہالت عام ہو جائے گی. اب یہ بات ہے کہ قیامت کب آنی ہے تو کسی کو نہیں پتا. اگر آج ہم اپنی کم ہمتی کو قرب قیامت کی علامت سمجھ کے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے
اور یہ پیش آئے گا اس لیے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ درست نہ ہوگا. یہاں ایک تو وارن کیا گیا ہے کہ جاہلوں کو اپنا امام مت بناؤ، یعنی لا علم لوگوں یا بے علم یا جاہل لوگوں کو پیشوا مت بناؤ کہ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو. دوسری طرف اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء دین تیار کرو. اور تیسری چیز پھر قیامت کی نشانی، لیکن قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اس لیے کسی بھی دور میں اگر ایسا حال نظر آنے لگے تو اس بنا پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ چونکہ قیامت آنے والی اس لیے یہ ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کے پاس تحقیق کا وقت کہاں ہوگا؟ ان کو تو اس بات کی فرصت ہی نہیں اپنی دنیا کمانے سے کہ آنکھ اٹھا کے یہ دیکھ سکیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں نا. اگر دیکھا جائے تو آج کل بھی عمومی حالت کیا ہے؟ جو لوگ ممبر و محراب پر ہیں اور لوگوں کے لیے ملجا و ماوا ہیں، ان کی دینی رہنمائی کا سورس ہیں، ان کے پاس خود کیا علم ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک حفظ کر لیا جاتا ہے یا قرات اور تجوید کے کورسز کیے جاتے ہیں کہ جس سے خطبہ اچھا دیا جا سکے یا قرات اچھی کی جا سکے یا تراویح وغیرہ پڑھائی جا سکے یا مخصوص مقامات پر اس کو ایک آنر کے طور پر استعمال کیا جا سکے کہ فلاں حافظ ہے. لیکن عموماً جیسے کہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہو کہ دعویٰ اکیڈمی جو اسلام آباد میں ہے، اسلامک یونیورسٹی کا یہ قصہ ہے دعویٰ اکیڈمی، اور اس کے بنانے کا مقصد ایسے داعی تیار کرنا تھا جو لوگوں تک دین کی بات پہنچائے. تو وہاں مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کی ٹریننگ کے سیشنز ہوتے ہیں، پاکستان بھر سے چنے جاتے ہیں لوگ. مجھے صحیح معلوم نہیں کہ 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے یا اس سے کچھ کم و بیش، بہرحال یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اب اس ٹریننگ کے شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک سروے کیا کہ پہلے یہ معلوم کرنے کہ ٹریننگ کس چیز کی جائے، کیا ان کو آتا اور کیا نہیں آتا، کیا بتانے کی ضرورت ہے. تو اس سروے میں انہوں نے 1,80,000 مسجدیں جو تھیں ان کا سروے کیا، اور نتیجہ جو نکالا کہ 80% مساجد کے جو امام تھے ان کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، جو نمازیں پڑھا رہے ہیں مسجدوں میں. اب آپ خود سوچیں کہ جہاں حال یہ ہو کہ نماز تک کا ترجمہ نہیں آتا جس کو وہ 5 دفعہ دن میں پڑھاتے ہیں، تو پھر ایک عام انسان کو جب کسی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی، کسی بھی چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ آپ کے پاس تو نہیں آئے گا، وہ مسجد میں جائے گا، مسجد کے امام سے پوچھے گا. اب اس کو پتہ ہی نہیں، کیا رہنمائی کرے گا وہ؟ اب یہ سروے جو ہے کئی سال پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں بہت سے لوگ کچھ پڑھ لکھ گئے. اب آپ دیکھیے مشکل یہ بھی ہے نا کہ جہاں ہمارے عموماً دینی علوم حاصل کیے جاتے ہیں وہاں علمی لحاظ سے وہ کوالٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی برین ہوتا ہے وہ سارے کا سارا دنیا کے علوم میں چلا جاتا ہے. کیونکہ دنیا جو پرائرٹی، جب دنیا میں چلا جاتا ہے تو دین پڑھنے والے پھر خصوصاً مرد حضرات میں جو دین پڑھنے والے ہیں وہ پھر عموماً ان کا جو آئی کیو ہے وہ بھی اتنا وسیع نہیں ہوتا. پھر یہ کہ دنیاوی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی، براہ راست مدرسوں میں داخلہ لیا جاتا ہے پہلی جماعت سے. اب سب مدارس جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے، جب 10 سال بھی وہ وہاں سے لگا کے نکلتے ہیں تو بعض اوقات اپنے مسلکی اختلاف میں تو کافی پختہ ہوتے ہیں، لیکن یا حفظ قرات میں اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن باقی چیزوں میں پختگی نہیں ہوتی. بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں تو بعد میں مختلف پیشے اختیار کر کے اپنا دینی علم بھلا بھی دیتے ہیں. تو کئی ایک مسائل ہیں، ان کی مشکلات الگ ہیں، ادھر الگ ہے. اب جب مسجد کے امام کے پاس ہی علم نہیں ہے، علمی دینی رہنمائی کس چیز کی ہوگی؟ اور اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اصل پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ خدا کا خوف پیدا کرنے کی. اور آپ دیکھیے نا، اگر نیت پڑھتے وقت خراب ہو جائے گی، دنیا کی حرص سامنے ہوگی، تو پڑھ کے پھر خدا خوفی پیدا کرے گا کون جب اپنے ہی دل میں نہیں؟ آغاز نیت ہی، بنیاد ہی بگڑ گئی تو پھر وہ سلسلہ تو چلتا چلا جائے گا اور یہ ایک پیشہ ہی بن کے رہ جائے گا.
ایک اور بات یہ کہ عالم دین کا تصور بھی ہمارے ہاں کیا ہے، وہ جو فقہ کا ماہر ہو یا چند اختلافی مسائل کا ماہر ہو. یہاں پر دین کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کم ہو جائیں گے. اسی لیے اصل میں آپ دیکھیے کہ دینی علم نا، رؤوسن کا لفظ جو ہے یہ رہنما کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، رہنما کے لیے. اور یہاں اشارہ ہے کس کی طرف؟ دین کے عالم کی طرف، کہ وہ اس کو آتا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کو سردار مان لیں گے اپنا. فافتو، اور یہ فتویٰ جو ہے یہ دینی علوم ہی میں ہے، دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. کتاب العلم کے آخر میں ایک دو حدیثیں جو میں نے کہیں اور سے پڑھی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی ذرا ایڈ کر دوں آپ کے تفسیر کے لیے، یا کہیں آپ اگر اسی کتاب العلم کو مزید پڑھائیں. مسند احمد ہی کی ایک حدیث میرے سامنے ہے اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس اقرأهم واتقاهم وآمرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر واوصلهم للرحم. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اتقاہم، یعنی صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں فضیلت کی بات جب تک کہ تقوی نہ ہو، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والا. یعنی ایک اچھے انسان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ قرآن کی قرات، یعنی قرآن سے بہت زیادہ شغف اور تعلق، دل میں اللہ کا تقوی، نیکی کی بات کو پھیلانا، برائی کی بات کو روکنا، اور پھر انسانوں میں جو سب سے قریب ہیں رشتہ دار، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا، کاٹنا نہیں. ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. جو شخص مسجد کی طرف نکلا بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں. جو شخص مسجد کی طرف نکلا، کیونکہ ایک اسلامی معاشرے میں مسجد ہی وہ مقام ہے جہاں دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کا موقع ہوتا ہے. یعنی مسجد میں یا تو نماز پڑھی جاتی ہے یا پھر دین سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے. فرمایا جو شخص مسجد اس نیت سے گیا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، اور کوئی مقصد نہیں کہ اپنے کانٹیکٹ بڑھا کے بزنس کو پھیلائے یا کوئی اور وجہ، تو ایسے شخص کے لیے ایک حاجی کے مانند ثواب ہے جس کا حج مکمل ہو چکا ہو. یعنی ایک دفعہ مسجد میں اس غرض سے جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہم خواتین اگر مسجد نہیں بھی جاتی، کسی بھی جگہ جاتی، اور وہاں جانے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ ہو کہ خیر کی بات سیکھنا یا سکھانا، اور کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو اجر و ثواب کتنا ہے؟ گویا ایک حج کر کے انسان لوٹا ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل مسجدنا هذا لیتعلم خیرا او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر ما ليس له. جو شخص ہماری اس مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد نبوی کی فضیلت ہے کہ خیر سیکھے اور سکھائے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے. تو یہاں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف، کیونکہ آپ نے اس مسجد کی طرف خاص اشارہ کیا، اس لیے نکلے کہ خیر سیکھے اور سکھائے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے. اور جو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے داخل ہوا، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو اس کی نہیں. یعنی دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا، تو جانے والی ہے. ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں آئے. وہاں دو جماعتیں بیٹھی تھی. ایک جماعت ذکر و تسبیح میں مشغول تھی، دوسرے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں،
لیکن ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا تو انہیں دے، نہ چاہے تو نہیں دے گا، یعنی دعا قبول کرنا چاہے تو قبول کرے گا، نہیں تو نہیں۔ رہی یہ دوسری جماعت تو یہ لوگ علم دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ کہہ کر آپ اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جن مجلسوں میں علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہو وہ پسندیدہ مجالس ہیں۔ اسی طرح اس دفعہ جب ہم مسجد نبی گئے تو وہاں یہ کاغذ کوئی دے رہا تھا اور اوپر دیکھا تو وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یعلمہ او یتعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، رواہ ابن ماجہ و احمد۔ یہی حدیث اس کے شروع میں الفاظ کا فرق ہے اور ابن ماجہ کی روایت، دوسری مسند احمد کی روایت تھی کہ جو شخص میری اس مسجد میں آتا ہے اور اس کے سوا کسی غرض سے نہیں آتا کہ یا تو سیکھے یا سکھائے، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے سورۃ التوبہ کی وہ آیت ہے جس میں آتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ضروری نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان میدان جنگ میں نکل جاتے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلتے اور اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر وہ آگے اس کو سکھاتے جب اپنے علاقوں کی طرف لوٹتے، تاکہ وہ بھی ڈرتے۔ یہ سب باتیں جو میں اس وقت کر رہی ہوں یہ دل لبھانے کو نہیں کر رہی۔ اب یہ دیکھیے خیر خیر خیر، خیر سیکھنے، خیر سکھانے، تو معلم الناس الخیر مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے، خصوصاً اگر اس مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے۔ اور وہاں اگر آپ دیکھیں تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد مختلف حلقے بنے ہوئے تھے اور خواتین کی طرف بھی اسپیکرز میں سے آواز آتی ہے۔ اب کچھ لوگ صرف یہ درس سننے کے، نماز کے ساتھ یہ درس سننے کی نیت سے جاتے ہیں اور سنجیدگی سے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں اس قسم کا کوئی نظام باقی نہیں رہا، تو اس کے ریوائول کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم نے حدیث نمبر 15، 16 اور 17 کمپلیٹ کی ہے، اس کو لرن کیا ہے۔ تو آئیے جلدی سے ہم اپنا کوئز دیکھتے ہیں، اور پلیز جن کو آنسر آتا ہے آپ اپنے ہینڈ ریز کیجیے۔ تو دا فرسٹ کوشچن از، آپ نے ٹرو اور فالس میں اس کا آنسر دینا ہے۔ آپ کا سوال ہے، گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے منہ سے رسی گزاری جاتی ہے، اسے لگام کہتے ہیں۔ از دس ٹرو اور فالس؟ جی مہوش؟ It's true. اوکے جی، آنسر دیکھتے ہیں ہم اپنا۔ جی بالکل ٹھیک کہا، دس از ٹرو، کہ گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے منہ میں سے جو رسی گزاری جاتی ہے اسے لگام کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ The next question is، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی سوال کا جواب نہ آتا تو ان کا طریقہ کیا ہوتا، وہ کیسے رسپونڈ کرتے؟ your options are، بغیر تحقیق کے جواب دے دیا کرتے تھے، یا وہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا۔ یس سبرینا، سسٹر سبرینا۔ السلام علیکم۔ وہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دا آنسر از، وہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، the next question is، علم کی دو بڑی قسمیں کون سی ہیں؟ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں، دنیاوی علم، تاریخی علم، معاشرتی علم اور دینی علم۔ اچھا جی سسٹر غزالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی 2 بڑی قسمیں، ایک تو ہے دنیاوی علم
جی اور دوسری ہے دینی علم. علم اور دنیاوی علم. جی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے, دنیاوی علم اور دینی علم. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اوکے, now we have fill in the blanks. علم ڈیش کے لیے اور ڈیش پیٹ کے لیے ہے. آپ کے آپشنز ہیں دل, دماغ, روح, ہنر, رزق, زندگی. جی جی سسٹر عمارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علم روح کے لیے اور ہنر پیٹ کے لیے ہے. جی ماشاء اللہ, زبردست زبردست, ماشاء اللہ, ایوری ونس بین سو ایکٹیو ٹوڈے. علم روح کے لیے اور ہنر پیٹ کے لیے ہے. ماشاء اللہ. اوکے اوکے جی, اب ہے ٹرو اینڈ فالس. رزق حلال کمانے کے لیے علم حاصل کرنا عبادت نہیں ہے. آپ نے یہ ٹرو ہے یا فالس ہے یہ بتانا ہے. رزق حلال کمانے کے لیے علم حاصل کرنا عبادت نہیں ہے. اچھا جی جی سسٹر عمارہ آپ بتا دیجئے. یہ فالس, یہ بھی عبادت ہے. جی بالکل یہ فالس ہے, کیونکہ رزق حلال کمانے کے لیے علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, تو حدیث نمبر 17 میں جو ہم نے ابھی لاسٹ حدیث کور کی ہے, اس میں قیامت کی کن علامات کا ذکر ہے؟ دنیا سے علم کا اٹھ جانا, بے حیائی کا پھیل جانا, جہالت کا پھیل جانا. جی مہوش. دنیا سے علم کا اٹھ جانا اچھا جی, اور جہالت کا پھیل جانا. اوکے اوکے, ویری ویل ڈن, ماشاء اللہ. دنیا سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا. جی زبردست. اوکے, نیکسٹ کوشچن. ہمارا علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ شہرت, لوگوں میں خیر بانٹنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, یا دنیا کا حصول؟ اچھا جی جی سسٹر غزالہ آپ بتا دیجئے. جی ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, لوگوں میں خیر بانٹنا. اچھا جی ماشاء اللہ. اوکے جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں میں خیر بانٹی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اچھا جی جی, یہ تھا ہمارا آج کا کوئز کا سیشن اور ہماری آج کا لیسن. آپ میں سے اگر کوئی کوئکلی کوئی بات کہنا چاہتا ہے آج کے لیسن کے متعلق تو پلیز فیل فری. آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو یا آپ کسی چیز سے اپنے لیے آپ نے کوئی لیسن لرن کیا ہو. جی جی ماشاء اللہ سسٹر غزالہ, جی آپ بتائیے, یا پھر آپ کا پہلے کا ہینڈ ریز ہے. جی کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ اچھا جی چلیے, ماشاء اللہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت اچھا کوئز کا سیشن ہوا ہمارا. ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا آج کے لیسن میں. تو بس ہماری جو ہے آسٹریلیا میں ہالیڈیز ہونے والی ہیں آفٹر 2 weeks, تو ہماری انشاءاللہ وی ہیو another 2 lessons before the holidays start. تو پلیز آپ میک شیور کہ آپ یہ لاسٹ 2 کلاسز میں ضرور پریزنٹ ہوں, اور انشاءاللہ دین ول گو آن ہالیڈیز, اور پھر ہالیڈیز کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. اور تو دیٹس آل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیں اور ہماری آج کی اس دین کی مجلس کو قبول فرما لیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ I'll see you all next week. Same time, same day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.